جامعہ نمل حیدرآباد نے بڑی جانفشانی اور مستعدی سے صوبہ سندھ کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں اپنا مقام پیدا کیا ہے۔ اس کیمپس کی بڑی کامیابی حیدرآباد شہر میں یونیورسٹی کا خلا پورا کرنا اور شہریوں کو یونیورسٹی کی اہمیت کا احساس دلانا ہے۔ جامعہ نمل کے لطیف آباد میں واقع عارضی کیمپس میں 7 مختلف شعبوں میں تدریسی اور ڈگری کورسز کا سلسلہ جاری ہے۔ جامعہ نمل کے طلباء کی بڑی تعداد طالبات پر مشتمل ہے۔ اس سلسلے میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایک سیمینار منعقد کیا گیا، جس کا موضوع خواتین کے لیے روزگار کے مواقع بالخصوص گھر ہی سے کاروبار تھا۔ سیمینار کے مہمان خصوصی معروف تاجر رہنما، فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس کے نائب صدر، وائس چیئرمین جامشورو چیمبرز آف کامرس اور کوٹری ایسوسی ایشن آف انڈسٹریز کے صدر عدیل صدیقی تھے۔ سیمینار میں حیدرآباد چیمبر آف کامرس کے صدر فیضان الہی سمیت دیگر معزز شخصیات نے بھی شرکت کی۔ جامعہ نمل حیدرآباد کے ریجنل ڈائریکٹر بریگیڈیئر عامر زاہد خان نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا اور طلباء پر تعلیم کے ساتھ ساتھ عملی تربیت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے طالبات کی ذہانت اور جذبے کی بالخصوص تعریف کی۔ عدیل صدیقی نے طلباء و طالبات کو کاروبار کے حوالے سے آگاہی دی اور مستقبل کی ضروریات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے سماجی اور تہذیبی رکاوٹوں اور دیگر مسائل کو عبور کرنے کے بارے میں طلباء و طالبات کو عملی تجربات سے روشناس کروایا۔ طلباء اور طالبات کے علاوہ فیکلٹی نے موضوع میں دلچسپی لیتے ہوئے سوالات کیے۔ بریگیڈیئر عامر زاہد نے اختتامی کلمات ادا کرتے ہوئے حاضرین اور طلباء و طالبات کو آگاہ کیا کہ جامعہ نمل حیدرآباد کیمپس عنقریب چوڑیوں کی صنعت کے حوالے سے بھی ایک تحقیقی ورکشاپ منعقد کر رہی ہے۔ چوڑیوں کی مقامی صنعت، جس میں کثیر تعداد میں خواتین مزدور شامل ہیں، ان دنوں بدحالی کا شکار ہے۔ تقریب کے اختتام پر مہمان خصوصی کو یادگاری شیلڈ پیش کی گئی۔ مذکورہ سیمینار ہر حوالے سے ایک کامیاب سیمینار تھا، جسے فیکلٹی نے بھرپور محنت اور تیاری کے ساتھ منعقد کیا۔ حیدرآباد شہر بالخصوص یہاں پر جو اعلیٰ تعلیم اس کے سلسلے میں نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز، جو کہ اب انشاءاللہ تعالیٰ قریب نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز اور سائنسز بننے کی بھی خوشخبری آپ سنیں گے۔ کووڈ کے بعد دراصل گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ عرصے تقریباً 1 سے 1.5 سال کافی ایک سرد مہری کی سی کیفیت رہی، تو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس میں ہم مختلف مہمانوں کو مدعو کر رہے ہیں، ان کے تجربات سے اپنے طلباء کو آگاہی دینے کے لیے اور ان کے جو کامیابیوں کی جو کہانی ہے، جو داستان ہے، اس سے نوجوان طلباء مستفیض ہو سکیں۔ اسی سلسلے میں آج ہم نے ہمارے جو بزنس اور ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے بالخصوص جو ہماری بچیاں ہیں، ان کے لیے ہم نے ایک انتظام کیا کہ کس طرح گھر بیٹھ کر بھی کاروبار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کووڈ کا ایک بہت بڑا سبق ہم نے سیکھا ہے تو یہ ہے کہ گھر سے بیٹھ کر کام کس طرح کیا جائے۔ اور میں آپ خود بھی وہاں موجود تھے، بڑی اچھی گفتگو رہی۔ عدیل احمد صدیقی صاحب کا شکر گزار ہوں، وائس پریزیڈنٹ فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کا، لیکن مجھے ازحد خوشی ہے اپنے طلباء کی استعداد دیکھ کر کہ کس عمدگی سے انہوں نے بہت ہی برجستہ سوال پوچھے، بہت ہی مفید سوال پوچھے۔ مجھے یقین ہے کہ آج جو یہ منعقد ہوا وہ طلباء کے لیے یقیناً ان کے آنے والے دنوں میں جب وہ پیشہ ورانہ زندگی میں داخل ہوں گے بہت ہی معاون اور مفید ثابت ہوگا۔ میں آپ حضرات کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آج آپ نے اس کو کوریج دی۔ تھینک یو۔ کے اندر میں آیا تھا اور ایز اے پروفیشنل آیا تھا، اور جو کل کی آنے والی جنریشن ہے اس کو ایک لیسن دینے آیا تھا کہ دیکھیں آئی ٹی کا یہ دورہ ہے اور یہ آئی ٹی کی ٹرین چل پڑی ہے اور اس میں سوار ہو جائیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں تو آئی ٹی ایک واحد سیکٹر ہے جو پاکستان کی ایکسپورٹ کے اندر جس نے 100% رائز لیا ہے۔ لاسٹ ایئر $1 بلین کا ایکسپورٹ تھا، اس سال $2 بلین کا ایکسپورٹ ہے۔ تو آئی ٹی کے اندر ہم اس 2 بلین پہ بھی نہیں رکے، ہم آئی ٹی سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی 10-12 بلین ڈالر کا ایکسپورٹ اور بڑھا سکتے ہیں ابھی۔ تو میرا تو یہی سارے یونیورسٹیز سے اور سب سے ایک ہی ریکویسٹ رہتی ہے، اور خاص طور پہ نمل حیدرآباد سے یہ ریکویسٹ رہتی ہے کہ آئی ٹیشنس پیدا کریں، آئی ٹیشنس دیں۔ ڈاکٹرز، انجینئرز، مینیجرز بہت پروڈیوس کر لیے گئے، اب آئی ٹیشنس کا دور ہے اور آئی ٹیشنس آئیں گے تو ہماری جو پاکستان کی اکنامی، پاکستان ایز اے نیشن ہم پراسپر ہوں گے۔ اور اس کے اندر پھر ایک ٹاپک تھا ویمن امپاورمنٹ کا، جو کہ آج کا بہت ہی پسندیدہ ٹاپک ہے۔ تو میں نے یہ بھی بتایا کہ جی ڈیولپ کنٹریز کے اندر
اگر کوئی ویمن امپاورمنٹ کی شرح چل رہی ہے تو وہ کوئی لگ بھگ 30% چل رہی ہے. ہمارے پاس اٹ از لیس دین 1%. تو ہمیں اس ٹاپک کو بھی بڑا سیریسلی لینا ہے اور اپنی گھر کی خواتین کو بھی اپنے ساتھ کاروبار کے اندر اور ایز اے نیشن ہمیں ترقی کرنے کے لیے ان کا بھی ساتھ برابر کا چاہیے ہوگا.